تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو ہمارے شیخ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، جب اللہ نے ان کو پیسہ دیا تو انہوں نے کہا میں اچھی گاڑی رکھوں گا. پیسہ ہو پھر بھی نہ اچھی گاڑی ہو نہ اچھی رہائش ہو آپ کی، یہ پھر دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ کنجوسی. اٹ از کالڈ، بولو، کنجوسی. بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، کم بختوں کو صحیح کپڑے پہننے کی توفیق نہیں ہوتی، کہتے ہیں ہم سادہ بہت ہیں اس لیے ناڑا لٹک رہا ہے. سادہ بہت، ایسے غریب بنے ہوں گے آدمی کا دل چاہتا ہے اس کو زکات دے. اور ہماری قوم بھی انہی ناٹک سے متاثر ہوتی ہے. وہ حضرت اتنے بڑے ہیں، پھٹ پٹی بائک پہ گھومتے ہیں. اگر واقعی حضرت جی کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر پیسے ہیں تو یہ پھٹ پٹی بائک پہ گھومنا یہ کنجوسی ہے یا دو نمبری ہے؟ دونوں میں سے ایک تو ہے. کنجوسی تو واضح ہے، دو نمبری اس لیے کہ پھر لوگوں کو یہ شو کرنا کہ میں یا تو بہت بڑا بزرگ ہوں، یا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، یا مجھے جو چندہ ملتا ہے میں بالکل خود استعمال نہیں کرتا. بعض ٹرسٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے وہ بنے ہوئے ہوں گے ایسے سادے، جیسے لگتا ہے کہ بیچارے کو کبھی کھانے کو روٹی نہیں ملی، تاکہ لوگ سمجھیں صرف غریبوں کا خیال ہے، اپنا تو بیچارے کو خیال ہے ہی نہیں. وہ ناٹک ہے میرے بھائی، تو پہن لے یار، اچھے کپڑے پہن لے، ہم تجھے لا کے دے دیتے ہیں، ان کمبختوں کو دو پھر بھی نہیں پہنتے. یار اگر میرے پاس پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، کوئی مرید ہدیے میں لا کے دے دے، مفتی صاحب جب بھی آؤ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ میری طرف سے کرتا شلوار گفٹ، پھر بھی میں اگر میں نہیں پہن رہا، اس کا مطلب گڑبڑ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب گیٹ اپ کو کیش کرایا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو نارمل لائف گزارا کرو، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پیسے والے نظر آؤ، نہیں دیا غربت کو انجوائے کرو. اور یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے. یہ ٹاپک بہت دفعہ ہو چکا ہے لیکن بہت اہم ٹاپک ہے، اس لیے بار بار بیان کرنا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، یا ان کے جو ہے نا پراگندہ بال اور لباس بھی بالکل ایسے غربت جھلک رہی تھی لباس سے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اتنا پیسہ نہیں دیا جس سے تم اپنا حلیہ ٹھیک کرو؟ فرمایا کہ ہاں ہے میرے پاس پیسہ. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ چاہتے ہیں جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو تو وہ نعمت کے اثرات اس کے لباس اور پوشاک سے نظر آنے چاہیے. حدیث کا مفہوم، سواری سے پتہ چلے بھائی پیسے والا آدمی ہے، گھر سے پتہ چلے بھائی بولو پیسے والا آدمی ہے. اور ایک صاحب ہیں چندہ خور ہیں، ویسے تو بہت سارے صاحب ہیں لیکن جن کی بات کر رہا ہوں وہ ایک صاحب ہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو ان کو چندہ بندہ بہت دیا کرتے تھے کہ بہت غریب ہے بہت غریب ہے. میں ان سے کہتا تھا یہ غریب نہیں ہے، یہ گھننا ہے. یہ غریب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ گھننا. تو اچانک ایک دن وہ صاحب ان کے گھر چلے گئے بیل بجا کے، تو پتہ چلا ان کی تو بیگم بھی جاب کرتی ہے، اتنی ارننگ بیگم سے، ان کی اپنی تنخواہ کیا ہے وہ معلومات لی، اچھی خاصی تنخواہ، اور گھر ایسا رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی آئے نا گھر میں تو لگے کہ بیچارے واقعی کیا ہیں؟ غریب، چندہ اور دے کے جائے. تو یہ اس کو سادگی کہہ سکتے ہیں؟ بولو. اب کوئی ان سے کہے یار تمہارے گھر کا حال دیکھو، چٹائیاں ڈالی ہوئی ہیں تم نے کھجور کی، اور ایک موڑا سمجھتے ہیں پنجاب میں ایک موڑا ہوتا ہے نا، وہ پہلے کھجور کی اس کا بنتا تھا کرسی ٹائپ کی چیز، ایک موڑا رکھا ہوا ہے، کوئی ڈھنگ کے صوفے رکھ لو. کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی سادہ تھی تو میں بھی سادگی کو کیا کر رہا ہوں؟ ترجیح. تو یہ دلیل ٹھیک ہوگی؟ کمبخت تو اپنا گیٹ اپ کو کیش کرا رہا ہے، نارمل جیسے ہو ویسے نظر آؤ. سوال پیدا ہوتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجور کی چھال کیوں تھی؟ آپ کے گھر میں صرف ایک پیالہ کیوں تھا؟ بھائی اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں مسکین تھے، حقیقت میں مسکین تھے. آپ نے غربت میں زندگی گزاری ہے، تو جو حقیقت میں مسکین ہو، غربت میں ہو، اس کے لیے تو ٹھیک ہے بھائی. کیوں نبی کیوں مسکین تھے؟ نبی کے پاس پیسہ صبح آیا تو شام تک گھر میں رکھا نہیں، سارا صدقہ کر دیا. کسی میں اتنا ظرف اگر ہے کہ وہ صاحب جو چندہ لے کے زمینیں بنا رہے ہیں اور اپنا گھر کیا رکھا ہوا ہے؟ غریبوں والا. اچھا اصل گھر کہیں اور ہوگا، کسی علاقے میں ہوگا اصل جو اوریجنل سچی مچی والا، یا ان سے زمینوں پہ زمینیں خریدی جا رہی ہوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح پیسہ آیا شام تک رکھا ہی نہیں. اتنا ظرف آج کسی میں ہے؟
بھائی صبح آیا تو شام سے پہلے سارا صدقہ، یہ بھی نہیں دیکھا کہ افطاری کے لیے بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے. اتنا ظرف اگر کسی میں ہے تو سبحان اللہ بھائی. آج کل مارکیٹ میں ایسا ظرف کیا چل رہا ہے، شارٹ. اتنا توکل کس میں ہے؟ جو خطیب اور وائز بیان کرنے والا اس میں نہیں ہے تو سننے والوں میں کہاں سے آئے گا؟ پیر صاحب میں نہیں ہے جو مریدوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان میں ہے بھی تو ان کے بیوی بچوں میں ہوگا. یہ آپ میں اتنا ظرف ہو گیا، کہیں سخاوت پہ تقریریں سن سن کے آپ نے کہا چلو یار نبی کے پاس تو صبح پیسہ آیا، مال غنیمت کا آ گیا یا کہیں ہدیہ آ گیا، تو جو ضرورت کا تھا استعمال کیا، باقی سارا کیا کر دیا؟ صدقہ. چلو آج سے میں بھی یہی لائف، اسی طرز حیات کو میں اختیار کروں گا. تو صبح پیسہ آیا، آپ بلکہ صبح بھی نہیں، بیان سن کے آپ گھر گئے، گھر کے سارے صوفے آپ نے کباڑ والے کو بیچے، برتن کچن سارا خالی کیا. ایک مٹی کا پیالہ، وہ ہمارے یہاں وہ گزرتا ہے مٹی والا نا، صبح صبح مٹکے بیچ رہا ہوتا ہے مٹی کے برتن، وہاں سے ایک وہ بھی زکوٰۃ کا کہہ کے لے لیے اس سے، یا چلو پیسے دے کے لے لیے، وہ رکھا آپ نے. اسی میں چاول بھی کھا رہے ہو، اسی میں سوپ بھی پی رہے ہو. اول تو سوپ کے پیسے آئیں گے کہاں تمہارے پاس؟ کھجوریں اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، کبھی گوشت آ گیا کہیں سے ہدیہ تو اسی پہ گزارا، اور سب ختم. تو سب سے پہلے بیوی کیس فائل کرے گی کورٹ میں خلا کا، سمجھتے ہو؟ بچے مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ. بولیں گے ابا یہ لائف اسٹائل آپ کو مبارک. چور بنیں گے، ڈاکو بنیں گے وہ. تو آپ چلے تھے بہت اونچے مقام کے لیے، اور کیا بن رہے ہیں بچے آپ کے؟ چور ڈاکو. کیا ابا نے تو کسی کام کا چھوڑا نہیں ہے، اب یہی فی الحال ہے کہ بندوق لیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی تو وہ توکل کیا ہے. امہات المومنین کی حالت کیا تھی اس غربت میں؟ دیکھو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ میں بار بار اس حدیث پہ تبصرہ کرتا ہوں، ہم جب گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کہ کچھ کھانے کو ہے، ہم کہتے ہیں کیا کھانے کو ہے. کچھ تو ہوگا، ہماری مرضی کا ہے یا نہیں ہے؟ دال ہے، گوشت ہے، کھچڑی ہے، دال چاول ہے، مچھلی ہے، کیا ہے؟ دال ہے تو تھوڑا سا ناک منہ چڑھا دیتے ہیں. تو نبی جب گھر میں آتے تھے پوچھتے تھے کچھ کھانے کو ہے. امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہیں سے کچھ ہدیہ آیا تھا، سارا صدقہ کر دیا، اتنا سا بچائے، یہ بچائے. آپ بتاؤ میں اور آپ ہوتے، میٹر گھومتا نہیں گھومتا ہمارا ہے؟ بھائی میرا تو ظرف نہیں ہے، حقیقت بتاؤں.